بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مشہور صحابی کے حالات زندگی ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے زبیر ابن العوام ابن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے داماد۔ آپ ان 8 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح آپ ان 6 صحابہ کرام میں سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ ان سے راضی تھے۔ آپ نے ان صحابہ کرام کے نام لیے تھے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کے انتخاب کے لیے جو 6 رکنی شورا بنائی تھی اس کا بھی آپ حصہ تھے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعوت دی اور آپ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے وقت آپ کی عمر بعض روایت میں 12 سال اور بعض میں 16 سال بتائی جاتی ہے۔ ولادت آپ کی ہجرت سے 28 سال پہلے اور شہادت آپ کی 36 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پر ہوئی۔ 594 اور 656 آپ کی عمر بوقت شہادت 62 یا 63 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جسی طرح دیگر صحابہ کرام کو تکالیف دی گئیں اور انہیں اذیتیں دی گئیں، تو آپ کو بھی اسی طرح تکالیف اور اذیتوں سے آپ کے رشتہ داروں نے بلکہ آپ کے چچا نے آپ کو دوچار کیا۔ اور واقعہ سعید بن المسیب اور دیگر دوسرے حضرات کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے گھر میں آگ لگائی اور اس دھوئیں کے قریب آپ کو بٹھایا تاکہ آپ اس سے مجبور ہو کر اسلام چھوڑ دیں اور اپنے آباء و اجداد کی دین کی طرف آئے۔ اور آپ کو وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کی دین کی طرف آؤ اور اس دین کو چھوڑ دے، اس کا انکار کر دے۔ لیکن حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا ایک ہی جواب تھا کہ لا اکفر ابدا، میں نے جس دین کو قبول کیا میں اس سے واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، میں بالکل نہیں پلٹ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جس طرح گزشتہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام وہاں سے واپس مکہ تشریف لائے۔ بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی، لیکن وہ مکے میں ہی ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ مدینے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دی اور مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ اسی طرح آپ کی بہادری، شجاعت کے قصے ہمیں تاریخ اور سیرت میں ملتے ہیں، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تلوار اٹھائی۔ روایات میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ شعب مطابق میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے سنا کہ ایک آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا، تو آپ فوراً اٹھے اور اپنی تلوار سوت لی اور روانہ ہو گئے۔ اور رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زبیر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ شہید کر دیے گئے، میں اس وجہ سے نکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کیا کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں سارے مکے والوں سے آپ کے لیے لڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائیں جو ان کی زندگی کا حصہ رہی، اور وہ بہت ساری دعائیں ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک کافر سعید ابن زید یا دیگر دوسرا نام بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کفار مکہ میں سے بڑے بہادر مانے جاتے تھے، بڑے جری سمجھے جاتے تھے۔ حضرت زبیر نے انہیں دیکھا کہ وہ بھاری بھرکم اسلحے کے ساتھ ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے اور سوائے آنکھوں کے ان کے جسم میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا۔
حضرت زبیر نے نہایت مہارت اور چابک دستی سے نیزے کا وار کیا ان کے آنکھوں پر، تو آنکھ ان کی ضائع ہو گئی اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ نیزہ مانگا یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے وہ نیزہ عطا فرما دیا، اور پھر یہ نیزہ جو ہے چاروں خلفاء کے پاس چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت زبیر کے پاس واپس آیا، اور آپ کی شہادت کے وقت آپ کے آل و اولاد کے پاس یہ نیزہ محفوظ تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری اور دوست فرمایا ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ لکل نبی حواری و حواری زبیر ابن العوام، ہر نبی کا ایک مخلص اور باصفا اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ خلوص کے ساتھ کردار ادا کرنے والا کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ابن العوام ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں اور ان کے شاگردوں کے لیے حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حواری فرمایا تھا، اور یہ آپ کی اضافی خصوصیت تھی، کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے بنو قریظہ کے متعلق معلومات فراہم کر دے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر بنو قریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے، اور جب بھی لڑائی ہوگی تو ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن غزوہ احزاب اور یعنی خندق کے موقع پر انہوں نے باقاعدگی کی، زبیر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں ان کے متعلق معلومات لانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ تشریف لے گئے بنو قریظہ کے پاس، وہاں سے واپس آئے۔ پھر دوسری مرتبہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے بنو قریظہ کے متعلق معلومات فراہم کر دے۔ زبیر رضی اللہ عنہ پھر اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، زبیر وہاں چلے گئے، وہاں سے معلومات لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ابن العوام ہے۔ سعید ابن المسیب کی روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت شہادت بعد میں بھی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کے زمانے میں بھی وہ حیات تھے، تو ان کے جسم پر 30 سے زائد زخموں کے نشانات تھے، تیروں، تلواروں، نیزوں کے، اور ہر جنگ میں وہ نہایت مہارت کے ساتھ لڑتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں میں سے حضرت زبیر کو میمنہ پر اور مقداد ابن الاسود کو میسرہ پر مقرر فرمایا تھا، اور چونکہ یہ بڑے بہادر تھے، مانے جاتے تھے، تو ان کو یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ اور غزوہ احد میں بھی آپ نے بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے، اور دیگر بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ غزوہ احد کے متعلق وہ روایت آپ ہی نے بیان کی ہیں۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے، اور تمام جنگوں میں ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا مصر فتح کرنے کے لیے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط لکھا کہ ہمیں مزید کمک چاہیے، لشکر کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کا دستہ بھیجا، اور اس دستے میں حضرت زبیر ابن العوام بھی تھے، اور یہ لکھا تھا کہ یہ 4000 ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ 1000 پر باری ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ 7 مہینے سے محاصرہ جاری ہے شہر کا، اور فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز پیش کی، اور یہ کہا کہ تم سب جو ہے مجھے سیڑھی پر چڑھا دو قلعے پر، اور جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا صحیح سلامت، تو میں وہاں سے نعرہ تکبیر بلند کروں گا، جس سے کافر یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ قلعہ انہوں نے جو ہے محاصرہ توڑ دیا اور وہ قلعے کے اندر آ گئے، تو ظاہر ہے وہ بدظن ہو جائیں گے، ان کی جو ہے وہ طاقت کم ہوگی، اور ایک جو ہے ایک ہیجانی کیفیت ہوگی جس کے میں انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی ہوا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار نہیں، انہوں نے کہا تو یہ تو خودکشی ہے۔ بہرحال زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں منا لیا اور یہی کیا، اور اسی ترکیب کی وجہ سے وہ پورا بائبلیون کا جو
شہر تھا مصر کا وہ فتح ہو گیا اور وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، تو آپ کی یہ جنگی مہارت تھی، اور آپ جنگوں میں جو ہے جب لڑتے تھے تو واپسی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتے تھے، اور جیسے دریا کے بہاؤ کی طرح دشمن پر جو ہے ٹوٹ پڑتے تھے، اور صفوں کے صفے جو ہے آپ چیرتے ہوئے نکل جاتے تھے، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، میمنہ اور میسرہ قلب، یہی بہادری کے جوہر تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت کی خوشخبری سنائی تھی، بشارت سنائی تھی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مالدار صحابہ کرام میں سے بھی ہے جنہوں نے بہت سارا مال و دولت چھوڑ دیا تھا اپنے پیچھے، اور آپ کی کافی زمینیں تھی، آپ نے مصر کے اندر ایک پورا ایک جو ہے عمارت بنائی تھی جس میں دور دور سے تاجر آ کے ٹھہرتے تھے اور اپنا سامان تجارت وہاں کھول دیا کرتے تھے، کوئی ایک بازار بنائی تھی، مارکیٹ بنائی تھی، اسی طرح کوفہ کے اندر ایک بنائی تھی، مدینے میں آپ کی زمینیں تھی، بہت سارا جائیداد آپ نے چھوڑا تھا، اور بعد میں جب اس کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو آپ نے ایک تہائی مال کی تو وصیت کی تھی، اور بقیہ مال آپ کے اولاد اور آپ کی ازواج پر جو ہے تقسیم ہوا، 4 آپ کی بیویاں تھیں، ان چاروں پر برابر تقسیم ہوا، اور تقریباً 60 ملین جو ہے دینار آپ نے چھوڑ دیے تھے، جو اس وقت کے حساب سے کئی ڈالر، یعنی یہ ملینر تھے آپ جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے ایمان اور ان جیسے تقوی اور بہادری ہمیں بھی عطا فرمائے۔